جو وہ کہتے ہیں نا سمٹمز ہوتے ہیں نا بیماری کے، یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے، 9 مہینے دیکھا تھا آپ نے۔ ایک جو ذہنی مریض ہے یہاں بیٹھ کے جو ہے یہ ساری باتیں کر رہا ہے افواج پاکستان کے خلاف، اس کی لیڈرشپ کے خلاف، وائی وڈ دے ناٹ ڈو اٹ؟ وہ کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ اب سیاست ختم ہو چکی ہے، اب اس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے۔ اس کی ذات اور اس کی خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہے۔ اس کی ذات، اس کی خواہشات اور اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ کی یہ سیاسی سودہ بازی ہے، اس کا وقت ابھی ختم ہو چکا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بانی پی ٹی آئی کو ذہنی مریض قرار دے دیا، نیوز کانفرنس میں بیانیہ اڑا کر رکھ دیا، کہا تم ہو کون، تمہاری یہ کیا سوچ ہے، تم کس کی زبان بول رہے ہو، تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو، یہ سمجھتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں۔ اس کے منفی بیانیے کا خاتمہ وقت کی ضرورت ہے۔ ایک شخص اپنی ذات کا قیدی ہے، خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہیں۔ یہ سمجھتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، یہ سمجھتا ہے اگر اقتدار میں میں نہیں تو آمریت ہے۔ تم سب کو بار بار بے وقوف نہیں بنا سکتے، آپ کی شعبدہ بازیوں کا وقت ختم ہو چکا۔ اس شخص کا بیانیہ ریاست اور فوج کے خلاف ہے۔ 9 مئی کو جی ایچ کے پر حملے والے بھی یہی لوگ تھے۔ بغیر کسی ابہام کے کلیئر کرنا چاہتے ہیں، اب کسی کا بیانیہ نہیں چلے گا۔ تاریخ میں پاک فوج نے کسی شخص کے بارے میں ایسے بات نہیں کی، ماضی میں کسی سیاستدان نے یہ کام نہیں کیا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی ذات، اس کی سیاست اس ملک کی تحفظ سے، اس ریاست سے، اس کے عوام کی جان و مال اور عزت سے بڑی ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ وہ آپ کے کیڈٹ کالج وانا پہ حملہ کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ذہنی مریض ہوتا تو یہ تو کشکول لے کے بات چیت کے لیے چل پڑتا کہ بات چیت کرتے ہیں۔ بھیجو اپنی اولاد کو اس فوج میں، ان کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے، بھیجو اس فوج میں اور کھڑا کرو خوارج کے آگے، کھڑا کرو ہندوستان کے آگے جن کی تم سہولت کاری کر رہے ہو۔ پاکستان میں جھوٹ اور فریب کا یہ کاروبار مزید نہیں چلے گا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کا باپ بھی فوج اور عوام میں درار نہیں ڈال سکتا۔ ہم کہیں نہیں جا رہے، پاکستان کی فوج کھڑی ہے، کھڑی رہے گی۔ تم کون ہو جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہو؟ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والا دوسروں کو غدار کہتا پھر رہا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا ہم نے اس ریاست کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ تمہارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ 3 دن پہلے بیانیہ دیا خارجیوں سے بات کی جائے، دہشت گرد بچوں کو شہید کر رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے مذاکرات کیے جائیں۔ کہنا تھا پشاور میں دہشت گردوں کا دفتر کھولا جائے۔ بھیجو اپنی اولاد کو فوج میں اور خارج کے آگے کھڑا کرو۔ تم نے تو اپنی اولاد کو باہر رکھا ہوا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ریاست پاکستان کا موقف ہے، فتنہ الخارج سے بات نہیں ہوگی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی ذات اور سیاست ملک اور عوام کی جان و مال سے بڑی ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ اس پاکستان میں جھوٹ اور فریب کا کاروبار مزید نہیں چل سکتا۔ کتا بھونک رہا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں کتا بھونک رہا ہو تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے متعلق سوال پر جواب، خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کا فیصلہ حکومت کا ہے، فوج کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس قربانیاں دے رہی ہے، کیا آپ اسے مضبوط کر رہے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا دہشت گردی ایک دن میں ختم نہیں ہوگی، اس کے لیے سیاسی مرضی کی ضرورت ہوگی۔ ہم ملک میں جنگ لڑ رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، ہم نے کبھی افغانستان رجیم سے بات کرنے سے انکار نہیں کیا۔ فوج نہیں حکومت ریاست ہوتی ہے، فوج ریاست کا ایک ادارہ ہے۔ یہ جو بھی اس نے 2 دن پہلے ٹویٹ کی ہے اس ذہنی مریض نے، اس ذہنی مریض کی ٹویٹ کو دیکھیں کیسے انہوں نے ٹویٹ کیا۔ یہ آپ کی ٹویٹ ہو رہی ہے، اب یہ ہوتی ہے، آپ ٹائم دیکھتے جائیں کہ کس ٹائم پہ ٹویٹ ہوتی ہے اور کیسے اس کو ٹویٹ کرتے ہیں، پھر یہ اس کے اکاؤنٹس آتے ہیں باری باری، ایک ترتیب اور تواتر کے ساتھ یہ کام چلتا ہے اور منٹوں میں گھنٹوں میں یہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن اصل بیانیہ کس نے دیا؟ اس ذہنی مریض نے۔ اب گھستا ہے ان کا سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر انڈین میڈیا، یہ انڈیا کے پکے را کے اکاؤنٹ ہیں جو چل رہے ہیں۔ ذرا سنیے کیا کہہ رہی ہیں محترمہ انڈین ٹی وی پہ بیٹھ، یعنی کے پی کے والے حملہ بول دیں جیل کے اوپر۔ اتنی خوشی کے ساتھ انڈین میڈیا آپ کے آرمی چیف کے بارے میں یہ خبریں بیان کر رہا ہے، کہاں سے نیریٹو چل رہا ہے، کدھر سے ٹویٹ ہوتی ہے اور کس طرح اس کو اٹھاتا ہے، وہ آپ کے سامنے میں نے دکھا دی۔ بھارتی میڈیا پاک فوج کے خلاف پی ٹی آئی کی زبان بنا ہوا ہے۔ بھارتی میڈیا مخصوص ٹولے کا سب سے بڑا سہولت کار ہے، یہ ایک ٹیرر کرائم نیکسس ہے۔ ذہنی مریض اپنے اکاؤنٹ سے پہلے بیانیہ بناتا ہے، پھر بے نامی اور را کے اکاؤنٹس اس بیانیے کو پھیلاتے ہیں۔
नूरीन नियाज़ी मुल्क कौम के खिलाफ इंटरव्यू देती हैं। सुहेल अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय मीडिया दिखाता है। DGSPR ने कहा, ये कौन सा आईन व कानून है जिसके तहत आप एक मुजरिम से मिलते हैं? किसी को पाकिस्तान की सालमियत और दिफा के खिलाफ इजहार राय की इजाज़त नहीं देंगे। अगर इसके दौर में भारत हमला करता तो जहनी मरीज कशकोल लेकर भारत से बातचीत के लिए चल पड़ता। बातचीत का बुखार तो उनको पहले से है, भीख से कभी सिक्योरिटी नहीं मिलती, वरना लीबिया और गजा का बुरा हाल ना होता। तो बड़े वसूख से बताते थे, उनके ख्याल में तो एक NSA भी लग चुका था, उनके ख्याल में तो CDF की अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं होना था, उनके कागजों में तो वाइस चीफ आर्मी स्टाफ लग चुका था। अभी पूछे ना क्यों नहीं लगा? हर 10 मिनट 15 मिनट घंटे बाद कोई इधर बैठा वीलॉग कर रहा है, ये हो गया, फलाना हो गया, ये अभी प्रमोट हो गया है। तो यार तुम्हें क्या ऑब्सेशन है फौज के साथ? हमारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? उसकी गवर्नेंस के बारे में क्यों नहीं बात करते? हमारी सुई क्यों इस फौज में फंसी हुई है? क्योंकि तुम्हारा पूरा बयानिया इस फौज के ऊपर है। बार बार तुम्हें कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो। इधर पाकिस्तान की फौज में कोई वाकया हो जाए, कुछ हो जाए, ये इस तरह पढ़ते हैं जैसे जोन सा पता नहीं क्या होगी। CDF के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया, सोशल मीडिया पर झूठ का सैलाब था, अपनी मर्जी से CDF का जाली नोटिफिकेशन चलाया गया। DGSPR ने कहा, सबको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की मुबारकबाद देता हूं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स का आगाज हो गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स का मकसद जंगी मामलात के बारे में आगाही फराहम करना है। कौम को अपनी बहादुर अफवाज और आपकी क़यादत पर नाज है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान लिखा, अल्लाह के रहमत और फजल से जिन फातहीन ने कौम और मुल्क को तारीख साज फतह से नवाजा, आज कौम उनको और उनकी कमांड में लाखों वतन के मुहाफ़िज़ों की लाजवाल खिदमत के एतराफ़ में सिपा सलारों को एजाज़ से नवाज रही है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सदू भी, उनको भी मुबारक हो। उनको भी अब कौम से माफी मांगनी चाहिए। सिविल साइड ये कह रही है, मिलिट्री साइड ये कह रही है, सनसनी फैल गई, फलां हो गया, आसमान गिरने लगा है। नाजरीन ये देखें कि अब जो है वो बिल्कुल गड़बड़ हो चुकी है और दरार पड़ चुकी है और दरार बहुत बढ़ती जा रही है। शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मुल्क दुश्मनी करेंगे, जेलों के बाहर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, रूल्स में इजाजत नहीं है, अब वो भी मुलाकात उन्होंने बंद करवा दी जिसकी इजाजत थी। बाहर बैठे भगोड़ों और मुल्क में सीनियर सहाफियों ने प्रोपेगेंडा किया कि लड़ाई हो गई, दरार पड़ गई, अल्लाह का फजल, सबको नाकामी हुई। वज़ीर इत्तलात तथा तारिक की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, जिन्होंने झूठे दावे किए उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अडियाला जेल के बाहर मुल्क दुश्मनी की इजाज़त नहीं देंगे। कहा था रियासत मुल्क दुश्मनों को खुद जवाब देगी। रियासत ने वाज़े तौर पर बता दिया, जो भी दुश्मन का बयानिया लेकर चल रहे हैं वो गद्दारी के जुमरे में हैं। सेनेटर फैसल वाडा का एक्स पर पैगाम लिखा, जब तक मेरा सियासी बाप था वज़ीर आज़म था, अब बिन बाप के लवारिसों और सड़क छाप का बाप जेल में है और गद्दारी के जुमरे में आ गया। सीधी और आसान जबान में रियासत ने दुश्मन, दहशतगर्द और मुल्क को अदम में इस्तेहकाम पहुंचाने वालों को गद्दार डिक्लेयर किया है।